ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی عالمی خبرنامے میں آپ سب کے استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود صہیونی فوج کی جارحیت اور قتل عام جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 81 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر اتوار 19 جنوری 2025 سے عمل آوری ہوگی۔ خطے میں قیام امن کی راہ ہموار ہونے اور فلسطینی باشندوں کی نسل کشی کا سلسلہ رک جانے کی توقع۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو 14 سال اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا۔ پاکستانی عدالت نے سنایا فیصلہ۔ لاس اینجلس میں 7 جنوری کو بھڑکنے والی آگ کے فوراً بعد اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے متاثرہ افراد کی مدد شروع کر دی۔ متاثرین میں چند مسلمان بھی شامل۔ نئی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود صہیونی فوج کی جارحیت اور قتل عام جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں فلسطینی خاندانوں اور بے گھر افراد کے خلاف 8 نئے قتل عام کیے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ غزہ پٹی کے اسپتالوں میں قابض فوج کے نئے قتل عام کے بعد سے 81 فلسطینی شہیدوں کو لایا گیا، جبکہ 188 زخمیوں کا علاج کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی فوج جارحیت سے شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر قریب 47,000 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 1,10,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر اتوار 19 جنوری 2025 سے عمل آوری ہوگی۔ قطر کے وزیر اعظم عبدالرحمن الثانی نے اس کی تصدیق کی۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ بندی سے خطے میں قیام امن کی راہ ہموار ہوگی اور فلسطینی باشندوں کی نسل کشی کا سلسلہ رک جائے گا۔ پیش ہے اس تاریخی معاہدے کی اہم تفصیلات۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نے قطر میں ایک پریس کانفرنس کی اور تصدیق کی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس معاہدے کا آغاز اتوار 19 جنوری سے باقاعدہ ہو جائے گا اور اسی مخصوص ٹائمنگ پر تاحال فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امید ہے کہ یہ جنگ کے اختتام کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ امریکہ نے غزہ میں 15 مہینے سے جاری تنازع کے خاتمے کے لیے امن معاہدے کے لیے کچھ وسیع شرائط وضع کی تھی۔ اس کے بعد سے اسرائیل اور حماس سے حکام قطر، مصر اور امریکہ کے ثالثوں کے ذریعے تفصیلات پر بات چیت کرتے رہے۔ معاہدے کا مسودہ 3 مراحل پر مشتمل ہے، جس کے بارے میں قطری وزیر اعظم کو امید ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی کا ایک ذریعہ ثابت ہونے والا ہے۔ ایک فلسطینی عہدیدار کے مطابق مجوزہ امن منصوبے کا پہلا مرحلہ 42 دن یا 60 دن تک جاری رہنے والی جنگ بندی ہے، جبکہ حماس معاہدے کے پہلے مرحلے میں 33 یرغمالیوں کو رہا کر دے گا۔ اس کے بعد آئندہ ہفتوں میں مزید یرغمالیوں کی رہائی کا عمل روک دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے کے دوران مجموعی طور پر 33 یرغمالیوں کو اسرائیل واپس بھیجا جائے گا۔ ان میں بچے، خواتین بشمول خواتین فوجی، 50 سال سے زیادہ عمر کے مرد، زخمی اور بیمار افراد بھی شامل رہیں گے۔ جنگ بندی کے پہلے روز حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے 3 افراد کو فوری رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ان یرغمالیوں میں سے زیادہ تر زندہ ہیں، لیکن حماس کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔ جنگ بندی سے متعلق تجویز کردہ مسودے میں کہا گیا کہ جنگ بندی کے 16ویں دن اسرائیل اور حماس امن منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر مذاکرات شروع کریں گے۔ اس میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے باقی تمام زندہ یرغمالیوں کی واپسی شامل ہوگی۔ جنگ بندی کے آغاز کے چند روز بعد اسرائیلی فوجی غزہ پٹی سے مرحلہ وار انخلا کے حصے کے طور پر وسطی غزہ میں ہیٹرازیم کوریڈور سے نکلنا شروع کر دیں گے، تاہم اسرائیل مصر کے ساتھ غزہ کی جنوبی سرحد کے ساتھ فلاڈیلفیا کوریڈور میں کچھ فوجی رکھے گا۔ مصر اور غزہ کے درمیان رفح کراسنگ کو آہستہ آہستہ بیمار اور زخمی افراد کے علاج کے لیے علاقہ چھوڑنے کے لیے کھول دیا جائے گا اور مزید انسانی امداد کی فراہمی کی اجازت دی جائے گی۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں زندہ مرد فوجیوں اور شہریوں کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ مارے جانے والے یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کر دی جائیں گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کا تیسرا فیز غزہ کی تعمیر نو سے متعلق ہے۔ خیال ہے کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے دوران غزہ کا بڑا حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ غزہ کا بڑا حصہ ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے، لہٰذا اس مرحلے میں یعنی تعمیر نو کے کام میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ان کے بارے میں مذاکرات ابتدائی جنگ بندی کے 16ویں دن شروع ہو جائیں گے۔ اسرائیل غزہ کا انتظام حماس کو دینے کے حق میں نہیں ہے اور اس نے اس کے انتظامی امور فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے سے بھی انکار کیا ہے، جو کہ غرب اردن میں اسرائیل کے قبضے میں موجود متعدد علاقوں کا انتظام سنبھالتی رہی ہے۔ اسرائیل موجودہ تنازع کے اختتام کے بعد بھی غزہ کی سیکورٹی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، تاہم اسرائیل امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر غزہ میں ایک عبوری انتظامیہ تشکیل دینے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، جو فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات ہونے تک
غزہ کا انتظام چلائے گی۔ یاد رہے کہ غزہ میں جنگ جنوبی اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد شروع ہوئی۔ مسلح گروپ کے اس حملے میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 251 شہریوں کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اسرائیل نے حماس کو تباہ کرنے کے لیے غزہ پر حملوں کا آغاز کیا، جو آج تک بھی جاری رہا، اور اس دوران 46,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہوئی، جبکہ لگ بھگ 1,12,000 فلسطینی باشندے زخمی ہو چکے ہیں۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو کر رہ گئے۔ جنگ بندی کے معاہدے سے امید کی جاری ہے کہ خطے میں امن کا قیام ہوگا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سر بائیڈن اور ٹرمپ دونوں اسرائیلی حماس جنگ بندی معاہدے کی کامیاب مذاکرات کا صحرا اپنے سر لے رہے ہیں۔ معاہدے کے فوری بعد ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کیے گئے تاریخی معاہدے کا کریڈٹ لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ٹروتھ سوشل کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا، ہم نے وائٹ ہاؤس میں موجود رہے بغیر بھی بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اس دوران دوسری جانب بائیڈن نے زور دے کر کہا کہ یہ معاہدہ مئی کے آخر میں طے کیے گئے منصوبے کی صحیح شکل کے تحت طے پایا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بھی نو منتخب سر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے اہم کردار کی تعریف کی ہے۔ Involvement of President-elect Trump's team has been absolutely critical in getting this deal over the line. When it comes to the involvement of President-elect Trump's team, it has been absolutely critical in getting this deal over the line. غزہ جنگ بندی معاہدے کی اچھی خبر کے درمیان لگ بھگ 50 سماجی کارکنوں نے نیو یارک کی سڑکوں پر ریلی نکالی۔ اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس دوران میڈیا سے بات چیت میں سماجی کارکنوں نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد انتہائی اہم ہے، جنہوں نے تنازع کے دوران بڑے پیمانے پر نقصان اٹھایا ہے۔ ان افراد نے کہا کہ فوری طور پر فلسطینیوں کو غذا اور دوسری اشیاء پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ For the Palestinian people, and of course most importantly the people of Gaza, if this ceasefire happens starting on Sunday, we'll finally get the much needed relief that they've been waiting for 15 months now. But of course we're still waiting for the Israeli side to finalize the vote for the agreement. They've been stalling the same way that they have for the last 15 months, and in the process there's now been over 80 people in Gaza who've been murdered by bombardment just in the last day since the announcement. So we continue to keep our eyes on Gaza. It's still very sad movement after 15 months of genocide, a genocide which is unimaginable, the first time in the history of the world, a genocide which is documented live on TV and social media. It's unbelievable, and now when the Gaza people will go back to their homes, I'm scared with what they will find there. They will find the relatives dead and destruction all over. No one wants dead children, but I think they have to give the hostages back. That's like the number one thing. So Bibi and his group, his government, they have a really difficult position. And I know there's this mandate, President Trump said by Monday, if it's not over with, there's going to be all hell will break loose. And I totally agree with him with that. I think the people of this country, the people of New York, have been in solidarity with the people of Palestine over the past 15 months. We have seen outpouring support for the Palestinian people, and it is very well deserved. I think the tide is changing in the United States. The number of people who stand with Palestine and who see the occupation for what it is and understand the role that the US plays in it. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل ایگنیس کالمارڈ نے کہا کہ غزہ پٹی میں جنگ بندی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی سے تباہ ہونے والے فلسطینیوں کی زندگی کو بحال کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر ایک بیان میں مزید کہا کہ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی خبر سے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف کی جانے والی نسل کشی کے متاثرین کو کچھ سکون ملے گا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بمباری کے بند ہونے سے ڈراؤنا خواب ان فلسطینیوں کے لیے ختم نہیں ہوگا جو 15 ماہ سے زیادہ مسلسل اور تباہ کن بمباری کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جو اپنے گھروں سے باہر بے گھر ہو چکے ہیں اور عارضی خیموں میں بغیر خوراک اور پانی کے زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امن عمل میں اسرائیل کی مسلسل رکاوٹیں ناقابل قبول ہیں اور یہ مصیبت اس وقت جاری رہے گی جب تک کہ اسرائیل غزہ پر مسلط کردہ ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم نہیں کرتا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی اور غلط استعمال کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کو غزہ کے عوام کے لیے اس قانونی اور اخلاقی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے ہزاروں بچوں کی قربانی دی ہے۔ اردوغان نے یہ بات دارالحکومت انقرہ کے سرکاری دورے پر گئے منگولیا کے صدر
خلیسک اوخانہ سے ملاقات کے بعد ایوان صدر میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہی۔ اس موقع پر اردوان نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کے علاوہ انہوں نے شام، فلسطین، یوکرین جیسے موجودہ علاقائی اور عالمی پیش رفتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پائے جنگ بندی معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے اردوان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ معاہدہ ہمارے تمام فلسطینی بھائیوں بہنوں، خاص طور پر غزہ کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا، جنہوں نے 15 مہینوں تک صبر و تحمل سے اسرائیلی ظلم و ستم کی مزاحمت کی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے عمران خان کو 14 سال جبکہ اہلیہ بشرا بی بی کو اعانت جرم میں 7 سال کی سزا سنائی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے آج محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ مختصر فیصلے میں الخادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان پر 10 لاکھ اور بشرا بی بی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں عمران خان کو مزید 6 ماہ اور بشرا بی بی کو مزید 3 ماہ کی قید سزا بھگتنی ہوگی۔ جس وقت فیصلہ سنایا گیا اس وقت کمرہ عدالت میں عمران خان اور بشرا بی بی موجود تھے، جبکہ وکلائے صفائی اور نیب کی پروسیکیوشن ٹیم بھی وہیں موجود تھی۔ کمرہ عدالت میں 22 صحافی بھی موجود تھے۔ لاس اینجلس میں 7 جنوری کو بھڑکنے والی آگ کے فوری بعد اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے متاثرہ افراد کی مدد شروع کر دی ہے۔ تنظیم نے ریلیف کام کے لیے $250,000 مختص کیے ہیں۔ متاثرہ لوگوں کو گرم کپڑے، کمبل اور تازہ خوراک پہنچانے کے لیے ایک مخفف سے موصف تنظیم ماہرین نفسیات کی خدمات بھی فراہم کر رہی ہے، جو لوگوں کو اس المناک صورتحال میں تسلی اور امید کا پیغام دے رہی ہے۔ اکنامک ریلیف USA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبدالرؤف خان نے کہا کہ ان کی اسلامی فلاحی تنظیم 3000 خاندانوں کی امداد فراہم کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کیلیفورنیا کے جنوب میں آگ پھیلنے کے اس واقعے کے دوران 20 مسلمان خاندان بھی بے گھر ہو گئے ہیں۔ اکنا کے مطابق دیگر افراد کی طرح ان خاندانوں کو بھی شدید مالی نقصان ہوا ہے اور ان کے گھر اور کاریں بھی آگ میں جل گئیں۔ عبدالرؤف نے کہا کہ اس بدترین آگ نے تمام لوگوں کو متاثر کیا ہے اور وہ امریکی شہری ہونے کے ناطے اور اسلام کی انسانیت کی خدمت کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے ہر فرد کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود صہیونی فوج کی جارحیت اور قتل عام جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 81 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر اتوار 19 جنوری 2025 سے عمل آوری ہوگی۔ خطے میں قیام امن کی راہ ہموار ہونے اور فلسطینی باشندوں کی نسل کشی کا سلسلہ رک جانے کی توقع۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو 14 سال اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا۔ پاکستانی عدالت نے سنایا فیصلہ۔ لاس اینجلس میں 7 جنوری کو بھڑکنے والی آگ کے فوراً بعد اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے متاثرہ افراد کی مدد شروع کر دی۔ متاثرین میں چند مسلمان بھی شامل۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔